ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور تمام باتیں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سمجھا دی ہے۔ احادیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو سمجھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب یوں کہہ لیجیے کہ قرآن مجید اور احادیث پاک یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے، اور جو ہے اللہ جل نے اس میں ہمیں بتلایا، جیسے پچھلی جمعوں میں ہو گیا کہ بندی کی عاجزی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے۔ ویسے اگر ہم ہمارے اعمال کے اوپر اپنا دار مدار سمجھتے ہیں تو بھول جاؤ اس کو، اعمال ضرور کرو، اعمال تو کرنا چاہیے، اعمال کی انبیاء نے، صلحاء، صحابہ نے، لیکن اگر ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو بتلائیے کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم نے حق تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کے مطابق پیش کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ ذکر اللہ کے اندر ہماری کمی بے ادبیاں، درود پاک پڑھنے کے اندر ہماری بے ادبیاں، نماز کے اندر، سب جگہ کے اوپر تو اعمال تو سب کرنا چاہیے۔ حسن یسرہ لیسرا، اللہ جل شانہ آسان فرما دیتے ہیں، لیکن ان سب چیز کے باوجود یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اعمال بھی ملیں گے ٹوٹے پھوٹے، یہ بھی اللہ کے فضل سے ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی نشانی ہے۔ جنت بھی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہی ملے گی، موت کی سکرات بھی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، موت کی سکرات کی آسانی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ فضل و کرم کو نہ بھولو، کرم اسی سے کریم ہے، حق تعالیٰ جل شانہ سے۔ کریم کا معنی بغیر عوض کے دینے والا۔ ہم کیا عوض پیش کر سکتے ہیں؟ کیا چیز پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ عمر خدو کے متعلق وہاں جو لوگ ان کی انتقال کے وقت حاضر تھے مدینہ منورہ میں، تو ان سے سنا کہ وہ آخری دم کے اندر بس یہ پڑھ رہے تھے، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم، یعنی یہ بغیر عوض کے عطا فرمانے والا۔ تو دیکھیے ایک باریک بات ہے، اعمال کر کے اس کے بھروسے پر غرور کا آ جانا، میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، یہ زبردست روحانی مرض ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ میری بھی اور آپ کی حفاظت فرمائے، زبردست، بہت سخت روحانی محاذ ہے نا، کہ ہم نے جو ہے اتنا پڑھ لیا، اتنا کر لیا، صراط الصبح پڑھی، سب اعمال ہے، یہ سب کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھروسہ کر لینا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے میرا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں، اس کو بھول جاؤ بالکل، ہے نا۔ اس لیے تو بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بعض چیزوں کی حاصل کرنے کے لیے وظیفے وظائف آدمی جو پڑھتا ہے اور پھر اس پر کچھ مل جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری وظیفے وظائف پر فرمایا، یہ آدمی بالکل رونگ ہے، غلط ہے، غلطی پر ہے، دیا اللہ جل شانہ نے، قبولیت اللہ جل شانہ دیا، تو سب سے بڑی چیز اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، یا اور دن اور ایام سب اللہ جل شانہ کی عبادت کے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ سب سے پہلے کیا مانگو؟ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نوافل ہو، فرائض ہو، تو وہ نیت کیا کرتے تھے؟ آپ کی نیت تو یہی دل کا ارادہ ہے، اس کا نام نیت ہے، کوئی زبان سے کرنا، لیکن وہ زبان سے ادا کرتے تھے، یہ اللہ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی مہربانی سے، بے حد و حساب فضل و کرم سے یہاں میں مسلح پر کھڑا ہوں، یہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، تو آواز آتی ہے ان کے کانوں کے اندر کہ نہیں میرے بندے، تو نے کوشش کی، تو نے میرا فضل مانگا تو میں تجھے ضرور دوں گا۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ نساء، اس کی 32ویں نمبر کی آیت 32، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ جل شانہ سے اس کا فضل مانگو۔ اس سے بڑھ کر کیا بات پیش کروں آپ کے سامنے؟ قرآن حکیم، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ جل شانہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہاں یہ آیت جو ہے اس سے پہلے جو ہے کچھ مضمون ہے، جس کا خلاصہ اتنا ہے کہ کسی سے جو ہے کوئی حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کسی کو اگر کوئی چیز ملی ہو تو اس سے جھلو مت، کسی کو اچھا شوہر مل گیا، اچھا داماد مل گیا، جھلو مت، کسی کو علم مل گیا، جھلو مت، اگر تم کو یہ چیز چاہیے تو کس سے مانگو؟
حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگو، بس اللہ من فضل، اللہ جل شانہ سے اس کی فضل کو مانگو. اور اگر فضل کو بھولو گی اور اپنی کارکردگی، حق تعالیٰ جل شانہ ایسے اعمال کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا سخت روحانی مرض ہے، اس کو بھول جانا چاہیے. سب چیز کرنے کے بعد عاجزی. اگر شریعت کے اعمال نصیب ہوئے اب اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ امامہ باندھ کر میں بہت بڑا ہو گیا اور میری اس سے بخشش ہو جائے گی. جب تک کہ اللہ جل شانہ کا فضل نہ ہوگا موت بھی آسان ہونے والی نہیں. اور قرآن پاک جو ہدایت کی اترا ہے، اللہ جل شانہ نے بہت سی جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ تم اللہ کا فضل مانگو، اسی سے تمہاری بخشش ہوگی، اسی سے تمہارا کام ہوگا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اعمال کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، اعمال تو جتنے ہو سکے اتنے کرتے رہے، لیکن اس پر دارومدار نہیں ہے. اس کو دماغ میں نہ لاؤ، اس بھوسے کو نکال دو دماغ سے کہ میں نے 10 پاڑے پڑھ لیے میری بخشش ہو جائے گی. اس بھوسے کو نکال دو. اگر یہ بھوسا ہے دماغ میں تو یہ روحانی سخت مرض ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کو ناراض کرنے والا ہے. اس دھرتی کے اوپر جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں سب سے بڑی ہے، اور سب سے تمام انبیاء کرام میں بلکہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا. بعد خدا بزرگ طویل قصہ مختصر کی بات ہے. تو ان انبیاء کا حال بیان کرتے ہیں کہ کیسے خدا کے سامنے عاجز پڑے ہوئے ہیں. نبی کے متعلق آپ کا ہمارا عقیدہ معصوم ہے. وہ کیا نہیں کرتے تھے، ہے نا. ہم اتنا پڑھ لیتے تھے، وہ تو کیا کرتے تھے ہم کو جو ہے اس کی ہوا بھی نہ لگی، لیکن پھر بھی اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے. مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال پر بھروسہ مت کرو، اللہ کے فضل کی بخشش نہیں ہو جائے گی، بخشش نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر بخشا نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمارا کتنا یہ سخت مرض ہے کہ تھوڑی سی چیز کر کے اس پر بھروسہ کر لیا. ارے کچھ نہیں ہے، یعنی اس کو بھول جاؤ، کرو خوب لیکن بھول جاؤ، اس پر نہیں. سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ بلقیس کو بلایا. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، علماء کرام کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ چاہتے تھے کہ اس بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا بہت بڑا تخت جس کی بڑی تفصیل ہے وہ یہاں آ جائے. تو جو لوگ بیٹھے تھے سامنے ان کے جو ہے درباری اور صحاب اور ان کے معاونی، یعنی ان کے ساتھ صحبت رکھنے والے، ان سے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یا ایھا الملأ، یہ 19واں پارہ ہے سورہ نمل. نمل من سیونٹی کے نام سے بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. قال یا ایھا الملأ، یہ قوم کے لوگ، ایکم یاتونی بعرشھا، اس کی تخت کو اتنا دور سے اٹھا کر کون لے آئے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، ابھی وہ میرے پاس آ رہی ہے، نکل چکی ہے بلکہ وہاں سے، لیکن وہ میرے پاس آئے اس سے پہلے کون لائے؟ قبل ان یاتونی مسلمین. تو مفسرین نے لکھا ہے ابھی وہ شام تک آئی تھی، ملک شام تک، جس سیریا کے اتہاس میں. اتنے میں اسلام علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا. قال عفریت من الجن، جنات بھی ان کے تابع تھے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اصل میں ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے نا. قال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہ دربار لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی یہ مجلس جو ہے تھوڑی دیر چلے گی، اس سے پہلے وہ تخت آ جائے گا. انہ لقوی امین، انا آتیک بہ قبل ان تقوم مقامک بانی علیہ لقوی امین، میں قوی ہوں، زبردست، ہے نا. آپ کے طفیل میں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. امین ہوں، امانت دار بھی ہوں. امین اس لیے کہہ دیا کہ وہ تخت کے اوپر بڑی بڑی قیمتی چیزیں تھیں، بلکہ اس کے تخت کے اوپر بڑی تفصیل ہے اس کی، بہت بڑا. ایک جن بولا تو ایک اور ان کا ایک جو ہے ان سے صحبت پائے ہوئے، سلیمان علیہ السلام سے صحبت پائے ہوئے ایک بزرگ اور بولے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں پل جھپکنے کی مقدار کے اندر اس کو لا سکتا ہوں، مجلس سے انتظار مت کرو. قبل ان تقام،
فلما رآہ، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے، مستقرن عنده، تو تخت موجود ہے، پل چپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے اوپر سے نیچے یوں کرنے میں. فلما رآہ، تو پھر کیا کہا؟ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ذرا سا علم مل گیا، یا ذرا سی دولت مل گئی، یا ذرا سا بزرگی مل گئی، ذرا سا ذکر اللہ کر لیا، بس میرے کو کون چھیڑ سکتا ہے، میری بددعا لگ جائے گی، بول جاؤ اس غصے کو نکال دو، یا اللہ کچھ نہیں ہوں. کیا کہا یا سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا؟ قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا ہے میرے رب کا؟ گویا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا. اور یہ فضل اللہ نے کیوں فرمایا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ جل شانہ مجھے آزماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں یا ناشکری کروں. علم کی دولت مل گئی تو ناشکری. میں آئیم، یہ آئیم جو ہے نا، اور اس کو انا کہتے ہیں اردو میں، یہ بہت ہی گندا لفظ ہے، یعنی تکبر کے اعتبار سے ہو تو ہر حال میں تو گندا نہیں ہے. آئیم انا، سب بھول جاؤ، سب غصہ نکال دو، آپ بھی نکالیں میں بھی نکالوں، کچھ نہیں ہے یا اللہ آپ کے فضل و کرم کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو آدمی شکر کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور آگے بڑھے گا. امن کفرا، اور جو ناشکری کرے گا اعمال کو اپنی محنت سمجھے گا، اپنی لیاقت سمجھے گا، کچھ میں ہوں ایسا سمجھے گا. امن کفرا فإن ربی غنی کریم، میرا رب غنی اور کریم ہے، اس کو کسی کی پرواہ کی حاجت نہیں. دیکھا آپ نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ جل شانہ نے کتنا ہے. اسی سورہ نمل میں ایک جگہ پر ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، داؤد باپ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ. کہا ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، بہت بڑا علم عطا فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من العالمین. ان دونوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے بہت سے مومن بندوں کے اوپر ہم کو فضیلت دی. بہت سی کا معنی یہ ہے کہ سب سے کلی طور پر تو نہیں، کلی طور پر فضیلت مخلوقات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کلی تو اس من عباد المؤمنین. پرندے کی بولی وہ جانتے تھے ہے نا. اور ایسا سلیمان وقال یا ایھا الناس، کہا اے لوگوں علمنا منطق الطیر، پرندے کی بولی اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہے. پرندہ کیا بولتا ہے میں جانتا ہوں. اوتینا من کل شیء، اور مجھے ساری چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری لیاقت سے نہیں، میری محنت سے نہیں، میرے مجاہدے سے نہیں، میرے کمال سے نہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دیکھا فضل ہے حق تعالیٰ جل شانہ. تو اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، انبیاء کرام کتنے عزیز ہوتے ہیں. قرآن پاک جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو جو ہم نے کہا کہ جو بزرگوں نے ہم کو سمجھایا، اللہ والوں نے سمجھایا کہ یہ بہت گندا نالائق مرض ہے، بہت ہی اعمال کو ختم کرنے والا ہے، چاہے وہ روزانہ کتنا ہی پڑھتا ہو، کتنا ہی محنت کرتا ہو. میں نے یوں کیا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اس کو بھول جاؤ، نکال ڈالو، دماغ سے نکال ڈالو. اور اس کو نکال ڈالنے کے لیے ایک مراقبہ کر لیا کرو. وہ یہ ہے مراقبہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو آدمی مر رہا ہے کسی بھی لائن کا ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا بڑا محل والا ہو، کتنی دولت والا ہو، کتنی لیاقت والا ہو، جب مر رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، آنکھیں جھک رہی ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں. وہ ساری چیزوں میں سے کچھ نہیں. اللہ نے دی تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس دے دی. کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس. تو رہے گا کیا؟ رہے گا اللہ جل شانہ کا فضل کرم رہے گا. حق تعالیٰ جل شانہ. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں. واذکر فی الکتاب موسیٰ، 16واں پارہ، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. مخلص کہا ان کو اللہ جل شانہ نے، نبی کہا. بہت بڑے ہیں نا یہ. وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے، اللہ بہت چاہتے ہیں. وکان عند اللہ، اتنے بڑے پیغمبر. جب بھوک لگی ہے نا تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھنے بیٹھے کہ میرا کوئی کمال ہے مل جائے گا، میرا وظیفہ پڑھنے بیٹھے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ اللہ کچھ دے دے، میں فقیر ہوں، غریب ہوں. کبھی کبھی وظیفوں سے بھی آدمی تباہ ہو جاتا ہے.
ہے نا. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے وظائف پڑھ کر نہیں، مانگو اللہ جل شانہ سے عاجز بن کر. یہ وظائف سے کبھی کیا ہوتا ہے، میں نے اتنی مرتبہ وظیفہ پڑھا تو یہ ہوا. بعض لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے وظیفہ ارے وظیفہ کیا، پھر تم کو کیا اعتماد ہوگا کہ میں نے 10,000 مرتبہ اتنا پڑھا تو میرا یہ کام ہو گیا. استغفر اللہ العظیم. توبہ کرو توبہ کرو، یہ گندا اور روحانی مرض ہے. اپنے عمل سے کچھ چیز نہیں بنتی ہے، صرف اللہ جل شانہ اور فضل و کرم کے اوپر آ جائے. ایک بزرگ کا واقعہ لیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد پیشی ہوئی اللہ جل شانہ. یہ ہے نا عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں. یہ تو ان کے دماغ میں کچھ تھوڑا تھوڑا تھا تو اللہ جل شانہ ان کو پوچھا کہ کیا لے کر آئے، کہا توحید. اللہ کامن تسکل لیلا لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات بھول گیا تو کہ توحید لے کر آیا. کیا ہوا، کہا ایک دن دودھ پیا تھا اور پھر رات کو پیٹ میں درد ہوا تھا تو تو نے کہا آج میں نے دودھ پیا اس لیے میرے درد ہو رہا ہے. توحید کہاں ہے تیرے پاس؟ حالانکہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہے، جواز ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرمایا کہ اگر میں کرے دوں تو تمہارے پاس کوئی چیز ملنے کی نہیں ہے. اللہ ہم 10 لاکھ مرتبہ بھی وظیفے پڑھے ہیں، کتنا بھی کرے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. صرف کس کے کام بنے گا؟ حق تعالیٰ جل شانہ. موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ اللہ میں بھوکا ہوا ہوں، میں فقیر ہوں تیرے دروازے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو دیر سے تشریف لائے. بڑا واقعہ ہے حدیث پاک میں، بخاری شریف کی نئی روایت ہے. دودھ جو ہے وہاں مہمان تھے تو ان کو کہہ دیا کہ بکری کو دودھ نکال لے گا اور ایک حصہ آپ کا ایک حصہ آپ کا ایک حصہ میرا رکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر اور صحابہ کی یہاں کچھ دینی کام تھا تو یعنی ان کا کچھ فیصلہ تھا تو تشریف لے گئے. رات کو بہت دیر ہو گئی. یہاں انہوں نے سوچا کہ حضور اتنی دیر سے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر کھائے ہوئے تھوڑا آئیں گے، بغیر کھانا کا. السلام تشریف لائے، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگی تھی تو وہ اپنے حصے کا جو ہے وہ دودھ دیکھنے گئے تو پیالہ خالی تھا. ایک صحابی پی گئے تھے ایسا سمجھ کر تو وہ تو کھا کر آئیں گے. اب وہ بیچارے کانپ رہے ہیں اندر میں، کہتے میرے کو نیند ہی نہیں آئی، چادر میں اوڑھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آپ چھوٹی سی جگہ ہوئی، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے، یعنی اسباب کے ذریعے سے. وہ صحابی فوراً جو اندر میں تھے چادر میں اٹھے اور ایک دم بکری کے پاس گئے. وہ بکریاں دودھ زیادہ دیتی نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنا دودھ آیا کہ وہ جلدی سے لے کر آئے. حضور صاحب سامنے اور پھر اس طرح سے انہوں نے پیا. پھر بہت ہنسنے لگے تو حضور فرمایا ہنسنے کیوں لگے، کیا بات ہے؟ تو سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا. دیکھا یہ سید الانبیاء، آج تم اور ہم وظیفے کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اپنے کمال پر پڑھ رہے ہیں، اپنی بزرگی پر پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. یہ اللہ میری بھی عبادت سنو، آپ سب لوگ عبادت سنو، کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہے وائف؟ اس کو سورہ نساء میں فرمایا قرآن پاک کے اندر، اسأل اللہ من فضل، تم مانگا کرو کس اللہ جل شانہ. تو یہ رجب ہے، شعبان ہے، ہر وقت اللہ کے فضلوں کو پہلے رکھو، مقدم رکھو. اگر آپ سے ہو سکے تو نماز سے پہلے بھی کہہ یہ اللہ یہاں آ کر کھڑا کر دیا ہے محض آپ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ آپ کا فضل فرما کرم فرما، فضل فرما کرم فرما. تیرے فضل کیوں کہ اگر اعمال تو کون سا عمل پیش کرو گے؟ انبیاء کانپنے لگے اپنے عمل کے اندر، ہے نا. آپ نے وہ لمبی حدیث پاک تو کئی مرتبہ علماء کرام سے سنی ہوگی. میدان محشر کے اندر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، او میرے کو ڈر لگتا ہے، میں نے درخت کھا لیا تھا، ہے نا. کسی اور پیغمبر کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کانپتے تھے. جو انبیاء کانپتے تھے تو ابھی ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت ہی والہانہ درجے کے ساتھ طریقے کے ساتھ اپنے آپ کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو غرور سے، تکبر سے، اعمال کے غرور سے، تکبر سے، ایک طرف تو کرتے ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط ہے، کچھ کرتے ہی نہیں، اور ایک طرف جب کرتے ہیں تو پھر غرور پر آ گئے. یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں سے فضل کے اوپر نکلنا ہے. اللہ جل شانہ تو مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.